انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات عالم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. قرآن مقدس کی قائد پاک کی تلاوت کیا اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت پاسے ناپاک ہی ہیں. شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہی ہیں. شیطانی کام تو تم ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. چار باتوں کا حکم قرآن مقدس نے فرما دیا کہ یہ ناپاک ہے. شراب، جوا، بت پرستی اور پاسے. یہ چار. اور پھر آگے مزید قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے تو تم اس سے بچتے رہنا تاکہ فلاح پاؤ. اب یہ چاروں باتوں کا جو ذکر رب نے فرمایا وہ چار باتیں ہوئی حرام 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 حرام. قرآن نے اعلان کر دیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور بہت سی احادیث بھی ان کے تعلق سے ہے. تو ان میں سے گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جوا کے تعلق سے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا تو جہاں شراب ہے جہاں بت پرستی وہاں اس کا بھی ذکر کیا جوئے کا. میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی 144 کی جو قلم ہے وہ کرفیو بند ہے, کہیں 4 آدمی جمع نہ ہو اور وہاں کوئی اگر جمع ہو جائے تو اس کو گرفتار کر لے, تو اس کو گرفتار کر کے جو 302 جو مرڈر کی قلم ہے اس کے ساتھ اس مجرم کو اگر رکھا جائے, ایسا نہیں ہوتا, اسی کی لائن میں اسے کھڑا کیا جائے جس نے مدد کیا اور جس نے کرفیو بند کیا ہو. معمولی سے آپ جائیں اور وہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد. مگر قرآن یہاں کہتا ہے ہم بت پرستی کو بہت بڑا کفر ہے, وہیں اس کے ساتھ اللہ نے جوئے کا ذکر کیا. جو 4 باتیں آپ دیکھیں اس میں جہاں بت پرستی یعنی کہ ایک مومن مندروں کی پوجا کرنا بت پرستی ہے, ان کو ماننا یہ بت پرستی ہے. اللہ کو نہ ماننا, اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کسی کو شریک کرنا, اب اس کے ساتھ رب نے ذکر کیا ہے. قرآن کا پیپر تو دیکھیں آپ. تو بت پرستی کن کے ساتھ ہے؟ جن لوگوں نے جوا کھیلا, شراب اور پاسا. ساری باتوں کا ان 3 باتوں کا ذکر میں انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو پاسا یہ کیا ہے, بت پرستی وہ کیا ہے, شراب تو آپ جانتے ہیں. ان باتوں کا ذکر قرآن مقدس میں ہے. اور میں نے بہت ضروری آج یہ سمجھا کہ اس پر کچھ کلام کیا جائے, کیونکہ وہ حرام تو ہے ہی
مگر آج جو جوا کھیلا جا رہا ہے اس کی اگر صورت دیکھی جائے تو بت پرستی کے قریب جاتی ہے. کیوں؟ ہمارا مذہب ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے دین پر رہنا. ابھی جو جوا کھیلا جا رہا ہے تو دوسروں کے مذاہب میں کھیلا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ ان کی شوبھا بڑھاتے ہیں، تو یہ قریب کفر کے پہنچتا ہے. اس کی جو نحوست ہے تو ہے ہی. گزشتہ جمعہ بھی بتایا میں نے. پھر میں نے جو یہاں کے جو حالات ہیں آپ بھی جانتے ہیں کیا اس کی نحوستیں کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے تعلق سے فرمایا حدیث پاک میں کہ جس نے جوا کھیلنے کا ذکر نہیں، حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ مزید اس پہ کلام کرتے، صرف کھیلنا نہیں، جس نے اس کے آلات یعنی کہ جوئے کے پتے بھی ہاتھ میں لیے تو اس کے ہاتھ خنزیر کے خون میں گویا اس نے ڈوب گئے. اس حال میں وہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو. مزید اس میں کہ اگر کوئی جوا کھیل کر نماز پڑھنے کے لیے بھی آیا، اس نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو گویا وہ اسی حال میں ہے. اس حال میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اللہ کے حضور. اس حال میں خنزیر جانتے ہیں نا، سورت سے ہماری زبان میں چلتا ہے گھنگڑا کہتے ہیں. وہ نجیس ناپاک سے ناپاک جانور ہے. ناپاک کی جہاں یوں کہیں کہ حد ہوتی ہے، جس کی مثال دینے میں آئے، جس کا ادارن اس کا داخلہ دینے میں آئے تو وہ خنزیر. قرآن مقدس میں اسے نجیس کہا گیا. کہیں بزرگوں کے قول و اقوال سے بھی ثابت ہے کہ نجیس یعنی کہ ناپاک سے بھی ناپاک اگر کوئی ہو تو اسے خنزیر کہا جاتا ہے. اس کے خون میں ہاتھ رنگ کر ہم نماز کے لیے آئے. مجھے بہت زیادہ ضروری اس لیے لگا، میں نے اس جمعہ بھی کہا تھا، شاید کچھ لوگوں کو برا بھی لگا ہو، پھر بھی میں تو کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس کی نحوستیں کیا ہوں، میں آپ کا دوست بنوں. میں جانتا ہوں کہ اس کی نحوست، اس کی برائیاں، اس کی خرابی کتنی زیادہ ہے. مرد حضرات، عورتیں، سب بچوں کو لے کر، آپ بچوں کو لے کر ماں بیوی وہاں بیٹھ جائیں دعا کریں، وہیں بچہ آ کر یہاں قرآن اٹھائے گا. خنزیر سے جس کے ہاتھ ڈوب جائے، جس کے خون میں، وہ بچہ وہاں تاش کے پتے اٹھائے گا، یہاں قرآن اٹھائے گا. اس کی لعنت کیا ہوگی؟ ماں بیٹیاں بیٹے سب کھیلتے ہیں مل کے. عموماً یہ دیہاتوں کا ایک رواج ہوتا ہے، میں نے بہت سے دیہاتوں میں دیکھا ہے. اور گزشتہ سال اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ایک شخص دورہ جی کا تھا، اس کی شادی ایک دیہات میں ہوئی تھی اور وہ اس کی بیوی مائکے گئی تھی، اور جب اس کو لینے وہ گیا تو یہی وقت چل رہا تھا، یہی جو آج دن چل رہے ہیں وہی دن چل رہے تھے. جب وہ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی وہاں ساری عورتوں اور مردوں کے ساتھ جوا کھیل رہی ہے. اس نے اسی وقت اس کو طلاق دے دی. ایسی بیوی مجھے نہیں چاہیے. جوئے کی نحوست کتنی زیادہ نحوست ہے. آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ سکھائیے. ماں اپنی بیٹی کو، یہ ماں بیٹی دیکھے گی کہ ماں کھیل رہی ہے، یہاں اس کو ساتھ بٹھا کر اگر ماں بھی کھیل رہی ہے تو کیا یہ درس دے رہی ہو کہ تم اپنے مائکے جا کے یہ کرنا؟ نہیں مولانا، تو پھر جب ہوگا آپ کا یا ماؤں کا، کیا ہم اس کو بعد میں منع کر دیں گے؟ تو کیا آپ کا منع کرنا؟ دلوں پر قبضہ میرے رب کا ہے. ابھی سے گناہ کرو گے تو وہ گناہ کی طرف موڑے گا اور اسی طرف جائے گا. دلوں پر قبضہ. آپ گھر میں دیکھ لیں، ابھی اپنے بیوی، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، کسی کو بھی اگر ایک ویسن ہے، تمباکو، پان، پھاکی کچھ بھی ہو، آپ ویسن اس کو چھڑوا کر دکھائیں، نہیں چھوڑ پائیں گے. آپ چاہتی ہیں کہ یہ عادت اس کی چھوٹ جائے گی. کئی گھر تباہ ہو جائیں گے جب ایک عورت بگڑتی ہے. کئی گھر تباہ ہو جب ایک عورت بگڑتی ہے. بہت ضروری سمجھا، اس لیے پھر سے آپ سے ریکویسٹ اس کی طرف نہ دے. کیونکہ میں گھر پہ گیا تھا ایک جگہ، تو ان لوگوں نے مجھ سے گھر کے سارے حالات بتائے کہ کیا کیا ہے گھر میں. تو ان لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کام کاج بھی بہت اچھا ہے، مگر اتنے پیسے آتے ہیں مگر جاتے کہاں.
گھر میں ہر گھر میں پرابلم ہوتی ہے. کچھ سمسیا ایسی تھی کہ جس کا حل نظر نہیں آتا تھا اور بیماری نے بھی گھیر لیا تھا اور حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی. میں نے ساری باتیں سنی جو میرے علم کے مطابق جو مجھے سمجھ میں آیا. میری ساری باتیں سن کر چھانٹ کر آخر میں ایک پوائنٹ مجھے ملا کہ اس گھر میں ایک شخص تھا وہ جوا کھیلتا. تو بھائی کیوں کھیل؟ بس ویسے ہی شوق سے بس نکل جاتا. یہ ساری نحوستیں بس جوئے کی وجہ سے. کیوں؟ آپ اتنا حلال کا کماتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ حرام کا ملا دیا, سب نے حرام کا کر دیا. آپ نے حرام کا لقمہ ایک پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک جو ہے عبادت کا لطف نہیں ملتا, دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ کریں گے ہم گھر والوں. اور پھر نحوست جو اس کی لعنت ہے نا, جس کو قرآن نے حرام کہہ دیا, قرآن سے ثابت ہے, تو اس کی لعنتیں کیا ہے؟ اللہ معاف کرے, مجھے لگتا ہے کہ اس گاؤں کا اگر اپنے عقل و شعور کے مطابق اگر میں کہوں تو شاید 70% لوگ تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر غلطی ہے تو آپ معاف کرو, اگر ایسا ہے تو اسے قبول کرو اور توبہ کرو. اس کی لعنت 70% لوگ مجھے لگتا ہے اس کی ضرب میں ہوں گے. یہ ایک میرا انومان ہے. 70% لوگ, تو پھر اس کی لعنت کیا ہوگی؟ مجھے نہیں بولنا چاہیے مگر برکتیں بھی چلی جائیں گی گھر کی, گھر سے سکون چلا جائے گا. جھگڑے, فساد اور لعنت کا مطلب بہت یا کیا اس کی میں کروں تو اسی پر میری پوری گفتگو ہو جائے کہ لعنت کسے کہتے ہیں. اللہ معاف کرے, ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے لعنت کی وجہ سے. بھیانک بیماریوں میں بھی لوگ پھنس جاتے ہیں لعنت کی وجہ سے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لعنت کی وجہ سے اس طرف دھکیل دیتی ہیں اندھیرے میں. ان سے بچنا ہے. جسے قرآن نے حرام کہہ دیا, آپ کہیں کہ میں اسے جھٹ سے پیسے کما لوں اور یہ کر لوں. ارے تو امام حسین جھٹ سے اگر پیسے کما تو اتنی مصیبتیں کیوں جھیلی بھائی انہوں نے کربلا میں؟ بزرگوں کو دیکھیں آپ, اگر جھٹ سے اگر ان کو لوگوں کو کروڑ پتی بنانے دینا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان ہے وہ بنا دے. ہم کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا کر رہی ہے ہمیں پتہ نہیں. لعنت برستی ہے اور اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں. آج کچھ مطالعے, کچھ کتابیں میں الگ الگ حدیث اور اس کی روایتیں جب مجھے ملی تو مجھے اتنا تعجب ہوا کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا کام ہے اور لوگ اس کو آسانی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے یہ کرتے ہیں. اگر ہمارے کام دیکھے جائیں, معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مائک بھی نہیں ہے, دیکھ بھی رہے ہیں مگر پتہ بھی نہیں ہے ابھی مائک نہیں. بارش کی ایسی حالت تھی تو مسجد میں کیا پوزیشن تھی؟ کس نے, اس کی کوئی معلوم ہی نہیں. کیا اس کی پکڑ ہم سے اور آپ سے نہیں ہوگی؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مسجد کا پڑوس وہ پہلے پوچھا جائے گا, اور پڑوس کی مقدار بھی میں نے بتائی تھی کہ مسجد کے چاروں جانب 40 گھر اس کے پڑوسی ہیں. ہمارے تو کل ملا کے 40 کل ملا کے 40. خدا اپنے ہاتھ پہ نہیں کرے نحوست جس کا 1 روپیہ بھی آپ لاتے ہیں وہ سب حرام کا ہو جائے. اور مجھے بہت تعجب یہ ہو کہ میں تو بہت سے لوگوں کو شریعت کی لگام ہماری زبان پر ہے, بہت سے لوگوں کو میں بہت اچھا بھلا جانتا تھا مگر وہ بھی جوئے میں. تعجب کی بات, میں تو بہت اچھا جانتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جوا ایسی چیز ہے کہ اس سے ذلت ملتی ہے, بے عزتی جوئے کی وجہ سے. انسان کچھ بھی اپنے حساب سے کر لے مگر اس کا خسارہ, اس کا نقصان قرآن نے کہہ دیا اٹھائے گا مطلب اٹھائے گا. قرآن نے کہا اس سے بچو تو تم فلاح پا جاؤ گے. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو.
اس سے بچو تو بچنا نہیں ہے. ان بچوں کو آج جمعہ ہے, ایک کلمہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے ایک ہفتے تک کہتا ہوں, یہ چھوٹے آگے جو پڑھ کے گئے مگر میں ان کی حالت دیکھتا ہوں ایک کلمہ ٹھیک سے یاد نہیں کر پا رہا. ہم بیٹھے ہیں یہاں انہیں یاد کروائیں گے, یاد کرواتے ہیں, آپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ یہ بچے کل روز قیامت یہ نہیں کہیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا کر اللہ نہ کرے جہنم میں ڈالے گا تو وہ ماں باپ کی شکایت کر دیں گے؟ بچے اللہ کے حضور ماں باپ کی شکایت کر دیں گے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے تو سکھایا ہی نہیں. اگر ہم نے اس میں کچھ خیانتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑے گا. اگر ہم نے پڑھانے میں استاد رہے اور پڑھانے میں ہم نے کوئی خیانت کی تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا, ایسا نہیں. مگر یہ 8 دن دیے ہے, ایک ہفتے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا پڑھیں؟ کچھ ہوم ورک ہوتا ہے نا, کچھ ہوم ورک 8 ہفتے کا ایک پیریڈ دیتے ہیں, وہ بچے سے نہیں ہو پاتا. یہ گاؤں کا ماحول ہم نے بنا کے رکھا ہے, یہ مسجد کا حال بنا کے رکھا ہے, یہ گھر کا ماحول بنا کے رکھا ہے. کیا تربیت ہے, کیا دین ہے, سب دین سے اتنے دور. ابھی محرم کا جو ہے مہینہ ہم سے گزرا, کچھ دین کچھ شریعت کیا کہتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے کیا. ہر گاؤں میں اتنا تو کم از کم ہوتا ہی ہے کہ کم از کم اس بہانے تو لوگ جمع ہوتے ہیں کہ چلو محرم کی نیاز ہوگی, میلاد ہوگی, کچھ سننے سنانے کو ملے گا, نیاز. یہ بات میں نے اس لیے چھڑی کہ ابھی 28 تاریخ کو, آج 25 ہے, شاید 24 یا 25 ہے. 28 تاریخ کو امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن, اور شاید جہاں تک آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں ہمارا جو مدرسہ چلتا ہے برکات امام حسن ہی کے نام سے چلتا ہے, امام حسن ہی کے نام سے یہ مدرسہ چلتا ہے, اور اس میں بچوں کی نیاز کرتے ہیں. کچھ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اور اب بھی جو حصہ لینا چاہتے ہیں, مگر معذرت کا چاہتا ہوں, جو جوا کھیلتے ہیں اگر وہ پیسہ ہے تو امام حسین کی نیاز نہیں کسی کی. بہت سے لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے پیسے جیت کر کسی بیوہ کی مدد کر دیں, مسجد میں دے دیں, مدرسے میں دے دیں, یہ کر دیں, عمرہ کر دیں. جتنا کرو گے جتنا اس کا ثواب ہے, جوئے کے پیسے سے اتنا گناہ ہے. تو وہ حصہ مہربانی کر کے شریعت کی زبان میں کہہ رہا ہوں وہ نہ لیں. اس میں کہیں بھی مسجد میں بھی اگر جوئے کا پیسہ ہے تو وہ حصہ نہ لیں گے. کہیں بھی اچھا کام ہو رہا ہے جوئے کا پیسہ ہے تو الٹا گناہ ہوگا, وہ سمجھ لینا. جو بھی حرام کا پیسہ ہے تو حصہ وہ نہ لے. یا اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ابھی سے توبہ کریں اللہ کے حضور, سچی توبہ کہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں پلٹیں گے. 28 تاریخ 2 یا 3 دن میں یہاں پر انشاءاللہ بچوں میں پروگرام فنکشن جو بھی بن پائے گا ہم کریں گے, اور ان کی بارگاہ میں فراز عقیدت پیش کر کے جو بھی بچوں کی نیاز ہے انشاءاللہ جو بن پائے گا وہ کریں گے. میری تو یہ تمنا تھی, یہ کوشش محرم میں بھی میں نے چاہا, مگر بہت سے لوگوں نے مجھے روکا کہ رہنے دو, مگر اس میں میری یہ کوشش تھی, تمنا تھی میری کہ شاید امام حسین کی تو نہیں ہو پائی تو ان کے بڑے بھائی ان میں شاید جمع ہو کر ایک میلاد کر لے, ایک نیاز کر لے, اور کچھ سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہو, کچھ میلاد ہو, اس کی برکتیں جو ملنی چاہیے وہ ہمیں ملتی ہی نہیں. امام حسن کی ذات اتنی بڑی ہے, حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے اتنے فضائل بتائے, اور ان کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ میری امت میں ایسی صلح بڑی کرا دے گا کہ اس سے کئی جھگڑے اور فساد ختم ہو جائے. اس نیت سے کہ کچھ ہمارے جھگڑے فساد ختم ہو جائے, کچھ صلح ہماری ہو جائے. اگر کسی کے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہو تو ضرور مجھ سے بات کریں, انشاءاللہ پھر کریں گے, ورنہ جو بچوں کا ہے سو ہے ہی, وہ تو ہوگا ہی, مگر کسی بات پر جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت تعجب کی بات ہے. اور اس کا بھی خیال رکھے جو مسجد کا حال ہے وہ بھرپائی پورے گاؤں کو کرنی پڑے گی. سمجھ لینا حالت مسجد کی, اسے بھی مسجد ہی کہا, جیسا نہیں عالیشان مسجد بنی تو وہ مسجد, یہ بھی مسجد ہے. حضور علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا کہ مسجد نہ ہو تو حضور کہاں نماز پڑھے, کچھ مسائل ہوئے نا, تو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ تم پر کرم ہے
امت مصطفیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتیں تھی ان کو اگر نماز پڑھنی ہوتی تھی تو مسجد ہی میں جاتے. میرے آقا فرماتے ہیں تم پر یہ کرم ہے, میری امت پر یہ کرم ہے کہ پوری روح زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسجد بنا لی ہے, کہیں بھی نماز پڑھ لو اللہ تعالیٰ نماز قبول کرے. یہ بھی مسجد ہے, ابھی جو ہم بیٹھے ہیں وہ مسجد ہے, کیونکہ مسجد کا مطلب یہی ہے کہ کچھ جو ہے چیزیں بنا لی جائے, ممبر بنا دیا جائے, محراب بنا دیا جائے اور یہ نیت کر لی جائے کہ مسجد, تو یہ مسجد ہے میرے بھائی, یہ مسجد ہے, اس کو بھی آباد کرنا ہے. بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں, دل برسوں پرانا پاپی نمازی نہ بن سکا. مسجد بنانے کی وہ فکر چھوڑ دیں, ہم مسجد بھرنے کی فکر کریں نا تو سب کچھ بہتر ہو جائے. مسجد کا خیال رکھنے کی فکر کریں سب کچھ اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوران گفتگو اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی معاف کرنا ہے. بہت نقصانات, بہت لعنت ہے اس کام کی. مجھے جو دکھتا ہے دین کے حوالے سے, اس لیے میں آپ سے یہ پیغام کرتا ہوں, میں کوئی دشمن نہیں ہوں, آپ ہی کا دوست ہوں. اسی لیے آپ کو کچھ باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں سے بچیں, ورنہ نسلیں تک الجھ جائیں گی. یہ چیزیں ایسی ہیں, حرام نسلیں تک الجھ جائیں گی. یہ منافقت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 28 سفر یاد رکھیں امام حسن کا دن, اور انشاءاللہ جس سے جو بن پائے یہاں پروگرام کریں گے.